چند اصلاحی باتیں، زیادہ لمبی گفتگو کا میکال نہیں، 3 پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا فرمان سنیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت سلمہ بن عبید اللہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص صبح اس حال میں اٹھے کہ اس کے اہل و عیال بخیریت سے ہوں اور اس کا جو جسم ہے تندرست ہو اور اس دن کی اس کے پاس خوراک ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کو جمع کر دیا۔ تندرستی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، آپ کے اہل و عیال سلامت ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، کبھی بھی ایک نعمت کے مرحوم ہونے پر پریشان نہ ہوں، ہر حال میں اپنے مالک کا شکر کریں، ہر حال میں اپنے مالک کا شکر کریں۔ دیکھیں، اگر تندرستی کے بارے اگر اس سے پوچھیں جو بیمار ہے، جسے ڈاکٹر جواب دے دیں اور گھر میں آ جائے، اب گھر میں ہے، یہاں تک اس کی چارپائی گھر والے صحن میں لے آتے ہیں، یہاں تک بیٹھک میں لے جاتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں پوچھنے کے لیے، ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں، یہاں تک گھر والے اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تندرستی رب کی بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کے پاؤں سلامت ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کا جسم سلامت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیماریوں سے محفوظ فرمایا ہے، شکر ادا کریں۔ بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، آپ گنگے نہیں ہیں، بول سکتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آنکھیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، سننے کے لیے آپ کے پاس سماعت ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے کریم آقا نے فرمایا وہ مسلمان کامیاب ہو گیا جس کے پاس یعنی ضرورت کے مطابق جس کو مال دیا گیا، ضرورت کے مطابق جس کو رزق دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ آپ سوچتے یہ ہیں کہ زیادہ مال ہوگا ہم کامیاب ہوں گے، ہمارے پاس زیادہ مال و دولت ہوگا، ہمارے پاس شہرت زیادہ ہوگی تو پھر کامیاب ہوں گے؟ نہیں، جسے ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا، میرے کریم آقا نے فرمایا وہ مسلمان کامیاب ہو گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر ابن آدم کے پاس اسے اتنا مال مل جائے، یعنی 2 وادیاں مل جائیں مال و دولت کی، وہ چاہے گا کہ اسے تیسری بھی مل جائے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مٹی کے سوا کوئی چیز اس کا منہ نہیں بھر سکتی، اور جو شخص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ مال میں برکت ہو، ہمارے کاروبار میں برکت ہو، ہمارے گھر میں برکت ہو، ہمارے ہر معاملے میں برکت ہو، ہماری اولاد نیک ہو، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر کرنے میں ہی بندے کی بھلائی ہے۔ عروج اچھا ہے، کسی نے کیا خوب کہا، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، حال وہی اچھا ہے جس حال میں مالک رکھے۔ تو ہر حال میں یہ مزاج بنائیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یاد رکھیں کہ جس بندے کو یہ نعمت شکر کرنے والی مل جائے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، دنیا میں کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو 4 چیزیں مل گئیں، 4 چیزیں نصیب ہو گئیں، جس کو یہ 4 چیزیں مل گئیں، فرمایا کہ اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا اور ذکر کرنے والی زبان مل گئی، اور جسے مصیبت میں صبر کرنے والا بدن مل گیا۔ نمبر 4، ایسی بیوی مل گئی جو نہ اس کی امانت میں خیانت کرے نہ اس کے مال میں خیانت کرے۔ جس بندے کو یہ 4 چیزیں نصیب ہو گئیں، 4 چیزیں مل گئیں، میرے کریم آقا نے فرمایا اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں اپنے مالک کا شکر ادا کریں۔